اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مہدویت ایک اہم موضوع ہے اور یہ ہماری شناخت بھی ہے، یہ ہماری پہچان بھی ہے۔ یہ موضوع ہماری خاص پہچان ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں اثنا عشری، شیعہ اثنا عشری ہم ہی کہے جاتے ہیں، یعنی 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، اس لیے شیعہ اثنا عشری ہمیں کہا جاتا ہے، جس میں پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ہے، 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، 11ویں امام کے بیٹے وہ ہیں کہ جو امام پردہ غیب میں ہیں، اور ان کی غیبت 2 حصوں میں ہے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ ایک زمانہ، ایک پیریڈ وہ ہے کہ جسے غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ تو غیبت صغریٰ میں رابطہ لوگوں کا امام سے تھا، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ اختیار کر کے امام سے رابطہ لوگوں کا تھا، لیکن غیبت کبریٰ میں عام طور پہ رابطہ امام سے نہیں ہے۔ امام خود جس سے ملنا چاہے، روایتوں میں، تاریخوں میں، واقعات میں یہ شہادت ملتی ہے، گواہی ملتی ہے کہ امام نے جن لوگوں سے ملاقات کرنی چاہیے امام نے خود ان لوگوں سے ملاقات کی ہے، لیکن عام طور سے امام سے رابطہ نہیں ہے۔ اب غیبت امام میں یہ جو علماء کرام ہیں، براجہ کرام ہیں، جن کے فتووں پہ ہم عمل کرتے ہیں، جن کی تقلید ہوتی ہے، یہ لوگ نائب امام ہیں، یعنی امام کی غیبت میں 1,24,000 انبیاء کی نبوت اور رسالت کے متعلق ہم تحقیق جب کر لیں، اور اس کے بعد آخری نبی کی امت میں ہم ہیں اور آخری نبی کی شریعت پہ عمل ہمیں کیسے کرنا ہے، تو یہ علماء وہی نبی اور ائمہ کرام علیہ السلام سے جو روایتیں ہیں، قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں، ان سب چیزوں سے استنباط کر کے شریعت کا مسئلہ یہ ہمیں غیبت امام میں بتائیں گے۔ تو دین کے پھیلانے میں، دین کی نشر و اشاعت میں اور دین کے بتانے میں آج کے یہ علماء کرام گویا نائب امام ہیں، امام کی نیابت یہ فرما رہے ہیں۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ کچھ لوگوں نے اس چیز کو بھی چاہا ہے کہ اس میں کنفیوژن پیدا کر دیں، یعنی مہدویت میں بھی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک شخص نے جونپور میں دعویٰ کیا تھا کہ میں امام مہدی ہوں، تو اب ان لوگوں نے شہرت یہ دی ہے کہ جو لوگ اس جھوٹے دعوے دار کے ماننے والے ہیں، عقیدہ مہدویت کا ان سے تعلق ہے۔ بالکل یہ غلط الزام ہے۔ عقیدہ مہدویت کا جھوٹے مہدی سے کوئی تعلق نہیں ہے، سچے مہدی سے عقیدہ مہدویت کا تعلق ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز کی، جس چیز کی نقل نکلتی ہے، تو نقلی مال کا بازار میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی کہیں ہے۔ اگر اصلی ہم نہ بھی دیکھیں، اصلی تک نہ پہنچ سکیں، لیکن یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اوریجنل نہیں ہے بلکہ یہ نقلی ہے، تو نقلی ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی کہیں ہے۔ سونا اگر نقلی ہے تو اس کا مطلب اصلی سونا کہیں ہے۔ ہیرا اگر نقلی ہے تو بھلے ہم نے ہیرا نہ دیکھا ہو، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اگر نقلی ہے تو اصلی کہیں ہے۔ تو نقلی مال مارکیٹ میں اگر ہے تو یہ نقلی مال اصلی مال کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے نقلی اور جھوٹے مہدی کا عالم وجود میں آنا اور یہ جھوٹا دعویٰ کرنا کہ ہم ہی امام مہدی ہیں، اس بات کی خود دلیل ہے کہ کوئی اصلی مہدی ہے۔ کسی اصلی مہدی کا پتہ ملتا ہے ان جھوٹے مہدی لوگوں کے ذریعے سے۔ تو یہ کنفیوز کیا گیا ہے کہ جو مثلا جونپور میں ایک صاحب تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں امام مہدی ہوں۔ اچھا، ظاہر ہے کہ جب فرعون کو طرفدار مل گئے، شداد کو طرفدار مل گئے، نمرود کو طرفدار مل گئے، ابو جہل اور ابو لہب کو طرفدار مل گئے، مروان کو طرفدار مل گئے، یزید کو طرفدار مل گئے، تو اب اس کے بعد اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں تو اس جھوٹے کے بھی طرفدار مل گئے۔ تو ان لوگوں نے کنفیوز یہ کیا اس مسئلے کو کہ مہدویت کا رشتہ ان لوگوں سے ہے کہ جن لوگوں نے جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔
جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ تو یہ بات عقلی میں نہیں آتی کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا عقیدہ مہدویت سے کیا تعلق ہے۔ عقیدہ مہدویت خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو واقعی رسول کے بتائے ہوئے امام مہدی ہیں ان پہ جو عقیدہ رکھے گا اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ مہدویت۔ تو دیکھیں یہ کنفیوژن نہ ہونے پائے، یہ ہماری نئی نسلوں کے ذہنوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ نقلی مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ، جن لوگوں نے جھوٹا دعویٰ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جھوٹا دعویٰ نقلی دعویٰ کیا ہے، تو ان کے ماننے والے جو عقیدہ رکھتے ہیں اس عقیدے کا تعلق ان لوگوں سے، یہ بالکل اصل مسئلے سے دماغوں کو ہٹانے کے لیے، جیسے بہت سی باتیں ہیں کہ اصل مرکز سے ذہن ہٹا دیا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے، مثلا کسی بھی ملک میں ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان مسائل سے اگر توجہ ہٹانی ہوتی ہے تو کوئی جذباتی مسئلہ ابھار دیا جاتا ہے۔ اب سارے لوگ جو ہے اسی ایک مسئلے میں الجھے رہ جاتے ہیں اور جو اصل مسئلہ ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے کہ عزاداری کے اوپر الٹے سیدھے پتہ نہیں کیا کیا اعتراضات، وہی 10-20 اعتراض ہیں جو ہر دور میں، یعنی کربلا کے واقعے سے لے کر کے اور آج تک وہی الٹ پھیر کر کے الفاظ بدل کر کے اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم جواب دینے میں مصروف ہوں اور مقصد حسین کو زمانے تک پہنچانے میں ہمیں کامیابی نہ ہو سکے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے علماء نے سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں اور حسین کے مشن کو زمانے تک پہنچایا بھی ہے۔ حسین نے قربانی کیوں پیش کی، قربانی حسین کے اثرات کیا ہوئے، اور جو لوگ حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ کس چینل سے آئے تھے، کس راستے سے آئے تھے، قتل حسین کا جنہوں نے فتویٰ دیا تھا ان کا تعلق کس طرح کے اسلام سے تھا۔ تو امام حسین کے پورے مشن کو ہمارے علماء نے ایک بڑی خدمت انجام دی ہے، جو 1400 سال کے بعد اتنی مٹانے کی کوشش کرنے کے بعد بھی کربلا محفوظ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم محافظ ہے کربلا کا، وہ حفاظت کر رہا ہے، جیسے قرآن محفوظ ہے لوگوں کے شر و فتنے و فساد سے۔ مخالفین تو اس دور میں بھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی آج دیکھیے بالکل تازہ مسئلہ اس دور میں کھڑا ہوا ہے قرآن کے خلاف، مگر مخالفین قرآن ہر دور میں پیدا ہوتے رہے۔ اسی طریقے سے مخالفین عزاداری ہر دور میں پیدا ہوتے رہے، اسی طریقے سے مخالفین مہدویت ہر دور میں پیدا ہوتے رہے، لیکن یہ لوگ نہ کل کامیاب ہوئے، نہ آج کامیاب ہوں گے اور نہ کل کامیاب ہوں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت جب کل کے بڑے بڑے شاہ اور بادشاہ اموی اور بنی عباس سلاطین امام مہدی کو آنے سے نہ روک سکے، تو اب یہ آج کے لوگ امام مہدی کے خلاف شور بچا کر کے کیا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ سوچئے کہ رسول نے جو یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، وہیں سے اہل بیت کی مخالفت کا پوری طاقت و قوت کے ساتھ گویا ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو مٹانے کی کوشش کی گئی تاکہ 12 تک یہ تعداد نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ رسول کی رحلت کے فوراً بعد جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہی اسی لیے ہوا تھا کہ جن 12 کے لیے رسول نے کہا ہے وہ یہیں پہ ختم ہو جائے۔ بھئی ابھی تو اس وقت مولا علی تھے، امام حسن تھے، امام حسین تھے، 3 ہستیاں تھیں ان 12 میں، اور جناب سیدہ ہیں وہ جو جن کا کردار رسول کے کردار کا ایک جز ہے۔ تو کوشش یہ کی گئی کہ ان لوگوں کو یہی جلا دو، مار ڈالو، ختم کر دو، اور اگر گھر جلا کر کے بھی انہیں اگر مارنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کے بعد غیظ میں آ کر، جلال میں آ کر علی تلوار اٹھائیں گے۔ جب فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گرے گا، محسن شہید ہوں گے، تو علی تلوار اٹھا لیں گے۔ بس جیسے ہی علی تلوار اٹھائیں گے تو سب لوگ مل کے پورے گھرانے پہ حملہ کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم کہیں گے بھائی اب چونکہ علی نے تلوار اٹھا لی تھی تو مقابلے میں لوگ گئے، بھیڑ میں کس نے قتل کیا، حسن کا قاتل کون، حسین کا قاتل کون، علی کا قاتل کون، فاطمہ کا قاتل کون، ہمیں معلوم نہیں، اور وہ ایک بھیڑ تھی جس نے حملہ کر دیا اور بھیڑ میں سب کے سب شہید ہو گئے۔ تو کوشش یہی تھی کہ یہ سلسلہ آگے بڑھنے نہ پائے، لیکن جب اللہ کا منصوبہ بن گیا کہ یہ سلسلہ 12 تک پہنچ کر رہے گا تو لوگ قتل کرتے رہے، زہر دیتے رہے، ہمارے ائمہ شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس سے پہلے کربلا اور پھر بنی عباس نے جو اور اماموں پہ ظلم و ستم کیے وہ سب آپ کی نگاہ میں ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ لیکن جب امام حسن عسکری تک مرحلہ پہنچ گیا، یعنی دشمن روک نہ سکے اس سلسلے کو، ہر دور میں کوشش ہوئی کہ انہیں زہر دے دو، انہیں قید خانے میں کرو، ان کی اولاد نہ پیدا ہونے پائے، یہ بیوی سے ملاقات نہ ان کی ہو، تو جب بیوی سے ملاقات نہیں ہوگی تو اولاد کیسے ہوگی، تو قید خانے میں انہیں رکھو۔ تو یہ تمام کوششیں کی گئی، لیکن اللہ نے جو منصوبہ
تھا جس کا اعلان کر چکا تھا وہ رسول کے ذریعے سے، تو اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اب جب یہ پتا چل گیا کہ اب یہ 11واں بھی آ گیا تو اب انہی سے 12واں ہوگا، تو پوری کوشش یہ کی گئی کہ وہ 12واں نہ آنے پائے۔ تو امام حسن عسکری اسلام کے ساتھ بھی وہی ظلم و ستم کا سلسلہ، لیکن منصوبہ الہی مکمل ہوا، اور 1000 کوششوں کے باوجود، جیسے دنیا نے کوشش کی تھی کہ موسیٰ نہ آئے مگر موسیٰ آ گئے، دنیا نے کوشش کی تھی کہ ابراہیم کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ نے جناب ابراہیم کی حفاظت کی، اور بہرحال ایک عرصے تک وہ بھی گویا لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھے، حضرت ابراہیم بھی حضرت موسیٰ کی طرح سے۔ تو اللہ نے اپنے منصوبے کا ہر دور میں پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اب یہ آخری منصوبہ تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ دیکھو 11 تک تو تم نے تلوار کے ذریعے سے، زہر کے ذریعے سے ان رہنماؤں کو قتل کر دیا، اب آخری کو ہم پردے میں رکھ رہے ہیں، آخری کو ہم چھپا رہے ہیں، آخری کو ہم پردے غیب میں رکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کر لی کہ یہ چاند ستاروں تک گئے، تو یہ چاند ستاروں تک گئے ہیں، تو یہ عیسیٰ کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں، امام زمانہ کو بھی تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں وہاں نہ ہو، زمین کی گہری تہوں تک، سمندر کی گہرائیوں میں اترے ہیں کہ کہیں امام زمانہ وہاں نہ ہو۔ تو یہ ایک کوشش زمانے کی یہ بھی ہے کہ یہ چنانچہ بھی اعلان بھی ہوا ہے کہ مہدی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، سعودیہ وغیرہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے۔ لیکن اللہ کا منصوبہ جو کل تھا سلامت تھا، آج بھی سلامت ہے، اور انشاءاللہ امام ظہور فرمائیں گے، حکومت کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان کے ظہور میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جب خدا چاہے گا تو ہمارے آخری امام ظہور فرمائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں پہاڑ کے نیچے زمین کی تہ میں جو پانی بہ رہا ہے، اس پانی میں جو کنکر ہے، پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے جو کیڑے ہیں، زمین کا ایکس رے کر کے زمین کی گہری تہوں میں پانی، پتھر، کنکر، اس کے نیچے چھپا ہوا کیڑا وہ تلاش کر لیتے ہیں لوگ۔ آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے جنہیں تلاش کر رہے تھے، کوئی زمین کی گہری تہوں میں چھپا تھا، کوئی پہاڑی پہ چھپا تھا، کوئی پہاڑ پہ چھپا تھا، سب کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، مگر یہ امام زمانہ علیہ السلام کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اب صرف یہ بار بار ہمیں جوش دلا رہے ہیں کہ اگر ہیں تو بتاؤ کہاں ہیں۔ ارے اگر ہمیں پتہ بھی چلتا ہوتا کہ کہاں ہیں تو ہم بتاتے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے 11 کے ساتھ جو سلوک کیا وہی 12ویں کے ساتھ سلوک کریں گے۔ تو بہرحال یہ ہمیں جوش دلا رہے ہیں کہ پتہ یہ بتا دیں کہ کہاں ہے، یہ تو ڈھونڈ کر کے تھک چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس وعدے کے مطابق ہمارے امام کا ظہور ہوگا، اور اسی 12ویں امام کو جو ایک پہلے امام سے مانتا ہوا 12ویں امام تک پہنچا ہے، جسے اثنا عشری کہا جاتا ہے، اب اس وقت اس کا جو عقیدہ ہے اسی کو عقیدہ مہدویت کہتے ہیں، جس کا ایمان یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے امام علیہ السلام حکم خدا ہوگا تو ظہور فرمائیں گے، اور جب ظہور فرمائیں گے تو پرچم عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اور یہ بات ہم نے کہا نا کہ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان آسمانی کتابوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیشن گوئیاں ہیں، ان کے اوصیہ کے لیے پیشن گوئیاں ہیں، آخری امام کے سلسلے میں پیشن گوئیاں ہیں۔ ان پیشن گوئیوں کو تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو مولانا نجم الحسن کراروی کی کتاب 14 ستارے میں جو آخری امام کے سلسلے میں سیرت بیان ہوئی ہے، اس میں ایک عنوان قائم کیا انہوں نے کہ امام مہدی کا ذکر کتب آسمانی میں، یعنی آسمانی کتب جو ہیں اس میں امام مہدی کا ذکر۔ تو اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ امام مہدی کا ذکر جناب داؤد کی زبور میں بھی ہے، اور بھی دیگر آسمانی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تفصیلات موجود ہیں پیشن۔ تو یہ ذکر جو ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کا مطلب یہ ہے کہ جن جن انبیاء پہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے زمانے سے ہی آخری نبی کا بھی ذکر چل رہا ہے، اور آخری نبی کے اس آخری فرزند کا بھی ذکر چل رہا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو پرچم عدل و انصاف لہرائیں گے اور نظام عدل قائم کریں گے، اور دین اسلام پوری دنیا میں غالب ہو کر کے رہے گا۔ تو یہ تفصیل بہرحال موجود ہے آسمانی کتابوں میں۔ اب رہ گیا مسلمانوں کے ہاں، تو مسلمانوں میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہاں کتاب میں امام مہدی کا ذکر نہ پایا جائے۔ بس جیسا کہ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ فرق یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے، وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور اب ان کے بعد کوئی دوسرا مہدی نہیں ہو سکتا۔ جیسے رسول، آخری رسول کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا، ویسے ہی اس آخری نبی کی، آخری امام کی ولادت کے بعد اب کوئی مہدی پیدا نہیں ہوگا۔ جسے پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہو چکا، اس لیے کہ جس رسول نے بشارت دی ہے اس نے باپ کے نام کے ساتھ بتایا ہے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہوگا وہ جسے امام مہدی کہتے ہیں۔ بقیہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو چکی، اب ان کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ کسی اور بیٹے کا مہدی کی صورت میں جو الہی وعدہ ہے اس مہدی کی صورت میں پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ ان کے بعد جتنے بھی دعوے دار ہیں وہ جھوٹے ہیں، اپنے دعوے میں غلط ہیں۔ جس طریقے سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، رسول کے جانشین ہونے کا دعویٰ کیا، ویسے ہی امام مہدی ہونے کا بھی جھوٹا دعویٰ لوگ کر رہے ہیں، مگر کوئی جھوٹا دعویٰ ہمیں فریب میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ البتہ ایک بات جو یہاں پر بہت توجہ کی ہے، ایسے تو سبق جتنے آتے جائیں گے گہرائیاں بڑھتی جائیں گی، لیکن یہاں جو ایک بہت اہم موضوع ہے کہ قرآن مجید کا کبھی کبھی ترجمہ دیکھیے اور اس کے گرد جو تفسیر کچھ بیان کی گئی ہے اسے بھی پڑھیے۔ یہودیوں نے آسمانی کتاب میں پڑھا تھا کہ آخری رسول آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میرے بعد جو آخری نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، تو بشارت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں آخری رسول کی بشارت تھی، تو ان کتابوں میں پڑھ کر کے، چنانچہ کئی مقامات ایسے آئے ہیں کہ جہاں یہودی اور عیسائی نے مولا علی کو دیکھا ہے اور ایمان لائے ہیں اور گواہی دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے وصی ہیں، جانشین ہیں، اور اللہ کے رسول کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی انہوں نے آسمانی کتابوں سے نبی کو پہچانا، آسمانی کتابوں سے مولا علی کو پہچانا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جہاں عیسائیوں نے اور یہودیوں نے رسول کو بھی پہچانا، مولا علی کو بھی پہچانا۔ تو ہوا کیا کہ یہ یہودی، انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی جب آخری نبی آئیں گے تو یہی آسمانی کتابوں میں تھا کہ مکہ مدینہ کے مل کر کے رہیں گے، یعنی مکے میں پیدا ہوں گے پھر مدینے جائیں گے، وہ تفصیل کتابوں میں موجود تھی۔ تو یہ یہودی اپنی پراپرٹی بیچ کر کے، اپنی جو کچھ ان کی ملکیت تھی وہ سب بیچ کر کے مکہ اور مدینہ کے ارد گرد آ کر کے آباد ہو گئے، جس کو جہاں جگہ مل سکی، اور ایک سینٹر خاص بنایا، ایک مرکز خاص بنایا، ایک قلعہ جس کا نام خیبر تھا۔ تو وہ خیبر جو تھا وہ یہودیوں کا آپ سمجھ لیجئے کہ بینک تھا، ریزرو بینک تھا، کہ یہودیوں کی دولت جو ہے اس میں محفوظ تھی۔ قلعہ تھا، مضبوط قلعہ تھا، کوئی دوسرا سر نہیں کر سکتا تھا سوائے مولا کائنات کی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس خیبر کے قلعہ پہ قبضہ کر سکتا۔ تو وہ ان کا ریزرو بینک تھا یہودیوں کا۔ تو یہ جب اپنی پراپرٹی والا بیچ کے آئے تو ان کے پاس کافی دولت تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے، حضرت عیسیٰ کے زمانے سے انتظار کرتے 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 کب تک رکھا ہوا پیسہ کام آئے گا؟ تو شیطان نے انہیں انسانی صورت میں گمراہ کیا، کہا یہ رکھا ہوا پیسہ ختم ہو جائے گا، کب تک چلے گا تمہارے پاس؟ ایسا کرو اس پیسے کو سود پہ دینا شروع کر دو۔ تو اب مال حلال میں جب مال حرام شامل ہو گیا تو خون کے اثرات بھی بدلنے لگے۔ یہ لوگ آئے تھے امام نبی کے، آخری نبی کے انتظار میں، اور اس ارادے سے آئے تھے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ کفار و مشرکین سے اگر جھگڑا ہوتا تھا تو چونکہ یہ آسمانی کتاب ان کے پاس تھی، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے۔ اسلام تو حضرت آدم سے چل رہا ہے، تو آخری نبی جس دین کو پیش کرنے والے تھے اس کی ایک کڑی تھے یہودی اور عیسائی۔ تو جب ان کا جھگڑا کفار اور مشرکین سے ہوتا تھا تو یہ انہیں کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، آج جو چاہو تم ہمارے خلاف بول لو، لیکن جب وہ رسول آخری آئیں گے تو ہم تم سے گن گن کے بدلہ لیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اپنی پراپرٹی بیچ کے جو دولت لائے ہوئے تھے اس دولت کو سود پہ چلانا شروع کیا، اور مال حلال میں مال حرام شامل ہو گیا، اور حرام غذا اور حرام پیسے کی غذا جب ان کے خون میں شامل ہوئی اور خون بنا اس سے، تو جو آئے تھے رسول پہ ایمان لانے کے لیے، تو عجیب بات یہ ہے کہ کفار و مشرکین تو جوق در جوق اسلام لائے، لیکن یہ یہودی کل بھی دشمن تھے اسلام کے، رسول کے مخالف تھے، اور
آج بھی یہ یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ دشمن رہیں گے، یہاں تک کہ آخری امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیچھے نماز پڑھیں گے تب ان لوگوں کو یہ ہوگا کہ ارے جن کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھ رہے ہوں وہ واقعی کیا ہوگا، جب یہ ہے تو ان کا جو رسول ہوگا وہ کتنا بلند ہوگا، تو وہ ایک مرحلہ دوسرا ہوگا۔ تو بہرحال تو رشتے حرام نے اس منزل میں پہنچا دیا کہ جو رسول کا آخری رسول کا انتظار کر رہے تھے اور دعویٰ کر رہے تھے کہ آئیں گے تو ہم ان پہ ایمان لائیں گے، جب آخری رسول آئے تو اقتدار کا لالچ اتنا بڑھ گیا، حکمرانی کا لالچ اتنا بڑھ گیا، مال حرام کے اتنے رسیا ہو گئے کہ یہ اسی رسول کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، اور اس رسول کے مشن سے ان یہودیوں کو آج بھی عداوت ہے، آج بھی دشمنی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جتنی پلاننگ تیار ہوتی ہے، جتنے منصوبے بنتے ہیں، یہ سب یہودیوں کے بنائے ہوئے منصوبے ہوتے ہیں۔ عمل جو چاہے وہ کرے مگر پلاننگ وہاں بنتی ہے۔ تو یہ کل مخالف ہوئے مال حرام کی وجہ سے، آج بھی مخالف ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم، تاریخ میں ایک منظر ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو لوگ آخری رسول کا انتظار کر رہے تھے ان کا خون بدل گیا، ان کا مزاج بدل گیا، ان کا معیار بدل گیا۔ پروردگار کہیں ہمارے گناہ ہمیں گمراہ نہ کر دیں، ہمیں راہ راست سے ہٹا نہ دیں۔ معبود وہ دن نہ آنے پائے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں مگر جب امام کا ظہور ہو تو پتہ چلا کہ ہم اس معیار کے ہیں ہی نہیں جس معیار کے لوگ امام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ معیار کیا ہے؟ پہلا معیار جو بالکل فوراً سامنے کا وہ کیا ہے کہ جب امام آئیں گے تو پرچم عدل و انصاف لہرائیں گے، نظام عدل قائم کریں گے۔ تو اب ہمیں ہر وقت یہ جائزہ لیتے رہنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر معاملے میں عدل کر رہے ہیں یا نہیں۔ عدل کا کیا مطلب ہے؟ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں ہو، جو چیز جہاں رہنی چاہیے وہاں رہے، اور جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کیا جائے، یہ ہے عدل۔ تو اب دیکھیے کہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی عدالت ہماری زندگی میں شامل ہے یا نہیں۔ ایک گھر میں رہ کر کے شوہر ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، والدین ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، داماد ہیں، ہر ایک کا بھائی ہے، تو ہر ایک کا حق ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا حق ادا کرنے میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بچے والدین کے اتنے فرما بردار ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کے کہنے سے بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن یہ ظلم ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت وہیں تک ہوگی جہاں شریعت کی حد ہے۔ جب شریعت کی حد سے تجاوز کریں تو وہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اگر والدین ورغلا رہے ہیں اور بیوی کا حق آپ کو ادا کرنے نہیں دے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ پہ اطاعت نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ نے بیوی کا فریضہ مقرر کر دیا ہے، اگر ماں اس فریضے سے آپ کو روک رہی ہے یا شوہر کو روک رہی ہے یا اپنے بیٹے کو روک رہی ہے تو وہاں پہ اطاعت نہیں ہوگی۔ تو ہر چیز کی حدیں ہیں۔ اگر کسی کا حق مار کر ہم کسی کو کا حق بڑھا کے دے رہے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے، اور ظلم عدل کی ضد ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے زندگی میں کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، ہم نظام عدل سے کہیں الگ تو نہیں ہٹ رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ظلم کے درمیان اور ظلم کے حصار میں ہماری زندگی گزری تو ہم تو امام کا انتظار کر رہے تھے مگر جب امام تشریف لائے تو پتہ چلا کوئی ظالم امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص جس نے اپنی زندگی میں عدل قائم نہ رکھا ہو وہ اس لائق نہیں ہوگا کہ امام کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم، ہم امام کے ظہور کی دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن اس لائق رہیں کہ جب امام تشریف لائیں تو ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لائق ہماری سیرت ہو، ہمارا کردار ہو، ہمارا اخلاق ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ آج کا سبق تمام ہوا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ نہیں مولانا صاحب، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مہدویت کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی مولانا صاحب، سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ چلیے، شکر ہے پروردگار عالم۔ دیکھیں یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ اس وقت جتنی شرعی رقوم ہے یا جتنی مومنین کی پراپرٹی ہے سب کے مالک امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ تو ہم لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، چونکہ ہمارے ولی امر ہیں، ہمارے مولا ہیں، تو ہم ان کے غلام ہیں، تو غلام کا جو کچھ ہوتا ہے وہ سب مولا کا ہوتا ہے۔
تو ہمارے پاس جو کچھ ہے سب ہمارے امام کا ہے، تو ہم امام کی طرف سے کتنا صدقہ نکال رہے ہیں، امام کی راہ میں کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، امام کی سیرت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک بیداری پیدا کریں، بیداری کی لہر پیدا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ آخری امام جو پردہ غیب میں ہیں ان کی زندگی کیا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں کوشش ضرور کریں گے۔ چلیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد